بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی میں مولانا شبیر احمد دارالسکون آن لائن قرآن اکیڈمی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایز اے ٹیچر ٹرینر میں نے ایک کورس تشکیل دیا ہے نورانی قاعدے کو ایک جدید طریقے کے ساتھ پڑھانے کا۔ 10 سال مجھے اس فیلڈ کے اندر ہو گئے ہیں۔ آن لائن میں قرآن مجید بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میرا الحمدللہ ایک پراپر ادارہ ہے۔ ہم جب بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو اس میں MS ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کا استعمال کرتے ہیں، کورل ڈرا کا استعمال کرتے ہیں ویو چینج کرنے کے لیے، سٹارز بناتے ہیں بچوں کے لیے، مختلف چیزیں ہم بناتے ہیں۔ اور نورانی قاعدے کو ہم ایک ایسے انداز سے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ بھی ہمارے ادارے میں اگر پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو پڑھانے کی الحمدللہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ایسے بچے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے جا چکے ہیں، جنہوں نے 4 سال کی عمر میں ہمارے ادارے میں ایڈمیشن لیا۔ جب وہ 6.5 سال کے ہوئے، 6 سال کے ہوئے، 5 سال 8 ماہ کے ہوئے تو قرآن مجید کمپلیٹ کر کے جا چکے۔ ایک بچی نے 4 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، جب وہ 6.5 سال کی ہوئی تو قرآن مجید ود نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن، نورانی قاعدہ، تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اس نے کمپلیٹ کیا۔ پھر اسی کی چھوٹی ہمشیرہ نے اسی کا ریکارڈ توڑا۔ 20 ماہ کے اندر 4 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، جب 5 سال 8 ماہ کی ہو گئی تو اس نے قرآن مجید الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا اور بہترین تجوید کے ساتھ۔ میرا ادارہ صرف تجوید کے ساتھ ہی نہیں پڑھاتا بلکہ میننگ کی تبدیلی سے بھی بچاتا ہے۔ یہ ایک نئی بات ہے آپ کے لیے کہ میننگ کی تبدیلی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ جب بچے کو میننگ کا پتہ ہی نہیں ہے تو میننگ کی تبدیلی سے کیسے بچ سکتا ہے آدمی؟ بالکل بچ سکتا ہے، ایسا ممکنات میں سے ہے۔ ایسی ٹپس اور ٹرکس موجود ہیں کہ جن کی مدد سے ہم میننگ کی تبدیلی سے بچ سکتے ہیں۔ ٹوٹل حروف جو میننگ چینجنگ کا سبب بنتے ہیں وہ 17 ہیں، وہ تقریباً 17 کے قریب ہیں۔ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلا لفظ ہے تا۔ تا سیملر ہے تو کا، یعنی کہ یہ جو تا لیٹر ہے یہ تو سے ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تا پر ہلکا سا ہونٹ گول کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے تو، آٹومیٹکلی تو بن جاتا ہے۔ تو جب تو بنے گا تو میننگ چینج ہو جائے گا۔ اب اس پر مختلف کنڈیشنز آئیں گی، کیسے؟ اگر یہی تا حرکت والے چیپٹر میں جاتی ہے تو بنتا ہے تا زبر تا، تو ادھر تا زبر تا بنتا ہے، لیکن ہونٹ ہلکے سے اگر گول ہو جائیں تو یہ تو بن جائے گا، میننگ چینج ہو جائے گا۔ اب میننگ کی تبدیلی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں غلطی 2 قسم کی، ایک لحن جلی ہے، ایک لحن خفی ہے۔ لحن جلی 4 قسم کی، لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ اب لحن جلی میں 4 قسمیں، ایک ہے حرف کو حرف سے تبدیل کرنا، الحمد کی جگہ الحمد۔ اگر وہ بچہ ہا ٹھیک نہیں نکالتا ہے، ہا ٹھیک نہیں نکالتا ہے تو الحمد کی جگہ الحمد پڑے گا، میننگ چینج ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی حرف کو ہم بڑھا دیتے ہیں، الحمد دال پہ پیش ہے، اس کو تھوڑا سا شیکنگ وائز سے پڑھنا ہے، الحمد، الحمدو پڑھ دیا، للہ ہی پڑھ دیا، ہا کے نیچے زیر تھے اس کو کھینچ دیا، میننگ چینج ہو گیا۔ اسی طریقے سے لم یولد، یہ کھینچنا ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لم یولد کو ہم نے لم کیا پڑھ دیا، یولد پڑھ دیا، یعنی کہ ہم نے اس کو حرف چینج کر دیا، یا اس کو کھینچنا تھا ہم نے کھینچا نہیں، تو اس سے بھی میننگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے حرکات اور سکنات ہیں، جیسے انعمتا، انعمتا پڑھ دیا، ایاکا کی جگہ ایاکی پڑھ دیا، تو اس سے میننگ کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس میننگ کی تبدیلی سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں کہ جن کی مدد سے ہم آسانی سے میننگ کی تبدیلی سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ٹوٹل حروف 17 ہیں، اس پر حرکت والی جب تختی آئے گی، زبر زیر پیش اس پر اٹیچ ہوگا، اس کا ساؤنڈ جو کریٹ ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ سا زبر سا ہے، یا سین زبر سا، سین زبر سا، اگر ہم اس میں وسلنگ شو نہیں کرتے ہیں تو بن جائے گا سا۔ کیا بنے گا جی؟ سا۔ کیوں بنے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کو سا کا ساؤنڈ بنا دیا۔
مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے اسمن، یہ دیکھیں سا کے ساتھ ہے اسمن وداؤٹ وسلنگ، سا میں ہم نے وسلنگ شو نہیں کرنی. اگر ہم وسلنگ شو کرتے ہیں تو اسمن اس کا مطلب ہو جائے گا نام، اور اسمن کا مطلب ہے گناہ. اب جیسے سیف ہے، سیف اور ایک سیف، اگر ہم سیف پڑھتے ہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سیف اللہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم سیف اللہ پہ ہلکے سے ہونٹ گول کر دیتے ہیں، بائی مسٹیک کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ یالین ہے، اس کے اوپر جو رول اپلائی ہو رہا ہے وہ یالین والا ہو رہا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے. تو سیف اللہ سے سیف اللہ، تو سیف کا مطلب ہے گرمی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 17 حروف ہیں، یہ 17 حروف جب حرکت میں آئیں گے ان پر کنڈیشنز لگیں گی. جب تنوین میں آئیں گے پھر ہم نے خیال کرنا ہے سن سین سن، وسلنگ شو نہیں کریں گے، بن جائے گا سن سین سن، میننگ چینج ہو جائے گا. حروف مدہ میں سا سی سو کو سا سی سو، اسی طرح جزم میں، اس طرح شد میں، اسی طرح حروف لین میں، اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. تو میرا ادارہ جو مین چیز ہے، جو میں مین چیز اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں، یا وہ ٹیچر حضرات جو مجھ سے ٹریننگ لے رہے ہیں، الحمدللہ میں اب تک بہت سارے میل فیمیل ٹیچرز کو ٹریننگ دے چکا ہوں، اور سب کو میں یہی بات سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ بچے کو میننگ کی تبدیلی سے بچانا ہے. اور جو مین چیز ہے وہ ساؤنڈ ہے. کیا ساؤنڈ ہے جی؟ جیسے یہ حرکت والے چیپٹر سے لے کر شد والے چیپٹر تک یہ تمام کے تمام ساؤنڈز ہیں. چونکہ قرآن مجید میں ہم نے حروف تہجی صرف پڑھ لی، مرکبات ہم نے صرف پڑھ لیے، لیکن ساؤنڈز پر ہم نے توجہ زیادہ دینی ہے. صرف یہ نہیں پڑھنے، ساؤنڈ پر، کیونکہ الحمدللہ میں الحمد للہ یہ ساؤنڈز ہیں، ہم نے ان کو ٹھیک پڑھنا ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک کورس تشکیل دیا، پھر میں نے نورانی قاعدے کو 3 حصوں پر میں نے تقسیم کیا. جب میں نے 3 حصوں پر تقسیم کیا، پہلا میں نے حروف تہجی کا حصہ رکھا، دوسرا حصہ میں نے مرکبات کا رکھا، کمپاؤنڈس لیٹرز کا، اس کے بعد تیسرا حصہ جو میں نے رکھا وہ ساؤنڈز کا رکھا، حرکت سے لے کر شد تک. اب اس کے اندر جو ٹیچر حضرات کو میں نے پڑھانے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نئے انداز کے ساتھ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. میں نے ایک ایک حرف پر الگ ویڈیو بنائی ہے، اور ایک ایک حرف پر حروف تہجی کی جو میری ٹوٹل ویڈیوز ہیں وہ تقریباً 34 ہیں. 34 ویڈیوز میری جسٹ حروف تہجی پر ہیں. اور یہ کورس میں نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ پڑھایا تو میں نے ٹیچر حضرات کو ہے، اور یہ پیڈ کورس ہے، فری کورس نہیں ہے. لیکن رمضان آفر کی وجہ سے، جیسا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں 12 رمضان کو انشاءاللہ اس کورس کو شروع کریں گے، اس کی ابتدا کریں گے. تو آج 11 رمضان ہے، کل انشاءاللہ 12 رمضان ہے. تو کل انشاءاللہ اس کی ابتدا ہوگی، تو اس سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس کی تھوڑی افادیت بتا دوں. تو کورس میں نے تشکیل اس انداز سے دیا ہے کہ اگر بوڑھا دیکھے، جوان دیکھے، اسٹوڈنٹ دیکھے، ٹیچر دیکھے، والد دیکھے، والدہ دیکھے، تو وہ اچھا خاصا نالج یہاں سے حاصل کر سکتی ہے. تو جب یہ کورس چلے گا، اس وقت تک انشاءاللہ آپ کا سیکھنے سے متعلق اگر کوئی سوال ہوگا، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی لفظ ادا کرنا نہیں آ رہا ہے تو آپ وہ ادا کر سکتے ہیں. اور جو ٹیچر حضرات ہیں اگر وہ میرے گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی ان کو جوائن ہونے کی اجازت ہوگی. جو ٹیچر حضرات ہیں مستقل بچوں کو چونکہ انہوں نے پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کوئی چیز ریپیئرنگ کرنی ہے، بچے کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کے متعلق وہ سوالات بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سیکھ سکتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. مثال کے طور پر پہلا دن الف کے اوپر ہوگا، دوسرا دن با کے اوپر ہوگا. اگر آپ والد ہیں یا والدہ ہیں تو آپ کے لیے بہترین آپشن ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں، اور خود پڑھنے کے بعد ان کو آپ نے ظاہری بات ہے بچوں کو تو پڑھانا ہے. جب آپ نے بچوں کو یہ چیز پڑھانی ہے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. میرا جو مین ٹارگٹ ہے وہ بچے کو میننگ کی تبدیلی سے بچانا ہے. مین ٹارگٹ کہ ہمارے ادارے سے پڑھا ہوا بچہ میننگ کی تبدیلی سے بچے. اسی اسنا میں الحمدللہ میرے اپنے نوٹس ہیں. یہ میں نے دعاؤں کی کتاب لکھی ہے، تسکین دعا، دعاؤں کے نام سے یہ کتاب موجود ہے.
ٹھیک ہے، بچوں کو ہم دعائیں ایسے ہی پڑھاتے ہیں ترتیب کے ساتھ، ایک نصاب ہے۔ اسی طریقے سے تسکین القرآن کے نام سے تجوید کی کتاب موجود ہے۔ ویسے تجوید کی کتابیں بڑی بڑی موجود ہیں، اور میں الحمدللہ تجوید کی کتابیں بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں۔ بہت سارے ٹیچر حضرات مجھ سے تجوید کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور میں انہیں پڑھاتا بھی ہوں، لیکن بچوں کے لیے ہم نے یہ آسان سی تجوید کی کتاب لکھی ہے، جس کے ذریعے سے وہ آسانی کے ساتھ تجوید کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور رسالہ لکھا ہے حضور علیہ السلام کی رشتہ داریوں پر مشتمل بچوں کے لیے، اور وہ ابھی اس کے کچھ کام باقی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب میری اہلیہ لکھ رہی ہیں، وہ بھی الحمدللہ حافظہ قاریہ عالمہ ہیں، اور وہ ایک کتاب لکھ رہی ہیں جس میں کویسچن آنسر ہوں گے بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، اللہ کے متعلق اور حضور علیہ السلام کے متعلق، مطلب جو ضروری سوالات ہیں ان پر بات کی جائے گی کویسچن آنسر کی شکل میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگی انشاءاللہ بہت جلد۔ تو آپ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے ساری باتیں کہ آپ توجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ ایک ویڈیو دیکھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ والد ہیں، والدہ ہیں، ٹیچر ہیں، اور اس کو اپلائی کریں، ضرور اپلائی کریں۔ ٹوٹل ویڈیوز تقریباً 200 کے قریب ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک شاکنگ بات ہے کہ 200 ویڈیوز صرف نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن اور تجوید قرآن پر، اتنی ویڈیوز۔ اب دیکھیں 34 اس حروف تہجی کی ہیں، پھر شیپس اینڈ کمپاؤنڈ لیٹرز ہیں، یہاں تک 55 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ساؤنڈس ہیں، ساؤنڈس میں نے ہر چیپٹر کی میں نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہیں، الگ الگ میں نے فولڈر بنائی ہے، الگ الگ ترتیب میں نے بنائی ہے۔ اس طریقے سے یہ دیکھیں جی، بڑے یہ فولڈرز ہیں، ہر فولڈر میں کچھ ویڈیوز ہیں۔ لیکن اگر آپ جڑے رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، چونکہ یہ کورس میں نے ڈیزائن تو ٹیچر حضرات کے لیے کیا تھا، لیکن چونکہ مجھے بہت ساری کالز بھی آ رہی تھی، بہت سارے لوگ مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی کورس آپ کریٹ کریں، تو میں نے سوچا یہی کورس جو میں نے ایک یونیک طریقے سے، یونیک انداز کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے، میں یہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے، اگر آپ ہم سے سروسز لینا چاہتے ہیں آن لائن قرآن اکیڈمی کے حوالے سے، اگر آپ ادارہ بنانا چاہتے ہیں آن لائن، اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں، کون سے ٹول استعمال ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم بچوں کو اچھے انداز سے پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ دیکھیں میں کم وقت میں زیادہ کام کرتا ہوں الحمدللہ، تو میرے پاس جو اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتا ہے، کم وقت میں ہم زیادہ کام کرتے ہیں، تھوڑے وقت میں ہم زیادہ پڑھا دیتے ہیں۔ میں 4 سال کے بچے کو اپنے ادارے کے اندر ایڈمیشن دے دیتا ہوں۔ عام طور پر 6 سال 7 سال کے بچے کو لیے جاتا ہے، لیکن 4 سال کے بچے کو ہم الحمدللہ ایڈمیشن دیتے ہیں، اور بچے ہمارے پاس پڑھ بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ معیار بھی ہے۔ مزید ویڈیوز اس کی آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چھوٹے بچے کیسے۔ الحمدللہ میں جب پارا 30 ہمارا شروع ہوتا ہے تو 1 پاؤ تک ہم محنت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدھا سپارہ ہم محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پارا 30 کمپلیٹ کر کے پارا 1 سے شروع کرتے ہیں، پھر ہم 2 رکوع 3 رکوع 2 صفحے 3 صفحے 1 پاؤ تک ہم بچوں سے سبق سنتے ہیں الحمدللہ، اور یہ مذاق نہیں ہے، آپ میرا چینل دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ مزید اگر کوئی سوال پوچھنے والا ہو، کوئی بات کرنے والی ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، آپ کا مجھ سے رابطہ ہوگا انشاءاللہ، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔